أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. ہم انشاءاللہ آج اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا سلسلہ وار 10 سورہ کہف کا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اب ہم نے آج انشاءاللہ اپنا دوسرا واقعہ شروع کرنا ہے. سورہ کہف میں کچھ باتیں ہمیشہ آپ کو ریمائنڈرز کے طور پہ ضرور بولتا رہوں گا. اچھا ایک منٹ. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مین ٹاپک سورۃ الکہف کا وہ ہے دا بیٹل آف ایمان اینڈ مٹیریلزم، ایمان اور مادے کی کشمکش. میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ایک منٹ، پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آیت نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اصحاب کہف کا قصہ کافی ڈیٹیل میں پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. خاص طور پہ جو آخری آیتیں تھیں ہماری، ان میں سے ایک آیت تو اکثر مجھے بہت پسند ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگ ان آیات کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، کہ بعض اوقات ایسی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ آیتیں انسان کو جب سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ہم اپنی نمازوں میں، خاص طور پہ سنتوں میں، اگر ہم اس کو اپنا روٹین بنا لیں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، کہ ہم جو ہے نا ہمیں ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے. خاص طور پہ میں آپ کو آیت نمبر لکھواتا ہوں، آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں. جن کے پاس جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں، اور جو لوگ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنا ٹارگٹ بنائیں. کہ ایک تو یہ کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں آپ نے حفظ کرنی ہے. ایک تو یہ اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کرنی ہے اور آخر کی 10 آیتیں. اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آئیں. جمعے کی نماز کے بعد جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پہلی سنت میں 10 آیتیں پڑھیں پہلی شروع کی، اور دوسری رکعت میں سنت کی آخر کی 10 آیتیں پڑھیں. پہلی 10 آیتیں بھی ہو جائیں گی، آخر کی 10 آیتیں بھی ہو جائیں گی، اور آپ کم سے کم یہ ہے کہ وہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی، حاصل ہوں گی، جو کہ سورہ کہف پڑھنے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری، جو ہم نے پچھلی مرتبہ آیتیں پڑھی تھیں
اصحاب کہف کے قصے کے فوراً بعد وہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے کہاں تک. آیت نمبر 27 سے 26 نہیں 27 28 سے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 28 سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، ٹوٹل 3 آیتیں، 28، 29 اور آیت نمبر 28، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30. یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن تھوڑی سی ذرا لائنوں کے حساب سے لمبی ہیں. اگر میں آپ کو دکھاؤں، آپ لوگوں کو جو اسکرین نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں. 28 ہے یہاں سے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. بہت بہترین آیتیں. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ کو دوبارہ ذہن میں آنا چاہیے کہ کچھ سردار آتے تھے قریش کے، اور آ کے دیکھا انہوں نے غریب لوگ بیٹھے ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو وہ تھے سردار. سرداروں کی جو ہے نا وہ شان میں ہو گئی گستاخی کہ یہ غریب پھٹے پرانے کپڑے والے بیکار لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. کم سے کم ایک کام کریں، آپ ان کو ذرا الگ کر لیں، ان کی گیدرنگ الگ کر دیں، ہماری گیدرنگ الگ کر دیں. کم سے کم آپ اتنا تو کر لیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اتنا برا لگا ان کو، رسول آپ رکھیں، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ان کو الگ بٹھائیں آپ. ہم جب آیا کریں تو کم سے کم ان سے الگ بات کر لیں، ہم سے الگ بات کر لیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ اپنے نفس کو روک کر، دل چاہے نہیں چاہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے رکھیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کے کپڑے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی غریبی مت دیکھیں، وہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. ایک بعض جگہ پر ایسا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضائع نہیں ہونے دیتا. انہوں نے اپنا کیریکٹر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے رکھیں اور اپنی نظریں انہی کی طرف رکھیں، ان غریب غربا کی طرف رکھیں. وہ صرف غریب غربا نہیں ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، آپ ان سے نظریں مت ہٹائیں. تو یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہماری نظریں ہٹ رہی ہیں بار بار، ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا والوں میں جو سیلیبریٹیز ہیں جو اور ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں بس کرنا پڑے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹاک شوز چل رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ پروگرامس چل رہے ہیں، یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، کوئی اور سیلیبریٹی شو آ رہا ہے، فلانا ڈھماکا. ہمیں اب فیصلہ کرنا پڑے گا، اب ہمیں اپنے آپ کو ان سب لوگوں سے الگ کرنا پڑے گا. اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو ہمیں پھر اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں یہ مشکل کام ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے. میں سب سے گزارش یہی کروں گا، یہ مشکل کام ہے لیکن کم سے کم اس کی شروعات تو کی جا سکتی ہے کہ بھائی پہلے جتنا اسکرین ٹائم تھا بس اب بہت ہو جائے، کیونکہ وہ یوٹیوب پوری دنیا دکھا رہا ہے. اور وہ دنیا کے اندر اب تو چلو لوگ بنا لیتے ہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ کے جس سے غریبوں کی غریبی کا پتہ چل جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن نارمل اگر آپ دیکھیں تو یوٹیوب آپ کو وہ دکھا رہا ہے جو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اتنی حسین دنیا دکھا رہا ہے، وہ اتنی حسین دنیا دکھا رہا ہے کہ جس سے انسان صرف اور صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے. اور مشہور ہونے کے، مال کمانے کے ایسے ایسے ذرائع آ رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ باغ والوں کا قصہ کہ یہ جو مال و دولت انسان کے پاس آتا ہے یہ کیسے ملیا میٹ ہوتا ہے 2 منٹ کے اندر. یہ آپ کے ہاتھ سے ایسے جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہت اچھے حالات ہیں، بتائیے سب کچھ 1 منٹ میں، مطلب آپ سمجھیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، سب کچھ میں نے کھو دیا. اور میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی، میں نے اپنی ساری توانائیاں لگا دیں، اپنا سارا ٹیلنٹ لگا دیا، ساری اپنی نالج لگا دی، اور میرے ہاتھ سے ایک دم نکل گیا یہ سب. اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے. اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں ابھی سے آ جائیں گی نا، آپ یقین کریں اگلے 10 سال کے بعد آپ لوگ بہت پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہوگا یہ کہ پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت آپ کے اوپر واضح ہوگی. پھر آپ کو
کوئی بھی بہت بڑی دنیا کی کوئی اچیومنٹ آپ کو اچیومنٹ نہیں لگے گی. وہ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت ڈال دے بھائی, اللہ تعالیٰ عزت رکھ لے. اور اصل اچیومنٹ ہی آخرت کی لگے گی, ہر شے آخرت کی لگے گی. یہ یاد رکھیے گا, اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت اچھی علامت ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کو ملے تو آپ اوکے رہیں, ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جیسا اللہ نے چاہا, اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے مجھے دلا دیا. یعنی کہ آپ خوشی میں دیوانے نہیں ہو گئے اور اتنا ایسے پاگل نہیں ہو گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا مل گیا. نہیں, یہ تو دنیا کی زندگی میں آپ صرف اور صرف یاد رکھیے گا کہ اگر وہ یسر ہے, خوشیاں ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا ایک ایمان والا بندہ وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں, خوشی بھی اللہ کی طرف سے, غم بھی اللہ کی طرف سے. آج مجھے خوشی ملی ہے, اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ یہ حالات پھر دوبارہ بدل جائیں گے, پھر غم ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف اور صرف خوشیاں چل رہی ہوں یا صرف اور صرف غم ہی چل رہے ہوں. نہیں, یہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں. ایسی بدلتی دنیا کے لیے اور بالآخر ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے کیوں انسان اپنی ساری اوقات اور سب کچھ اسی کے لیے, اسی کے پیچھے لگا کے ضائع کر دے. ٹھیک ہے نا, یہی وہ سمجھے آپ بیٹل ہے. دس از واٹ دا بیٹل وی آر ڈسکسنگ آل اباؤٹ. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی جنگ کی حالت میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ایسے لوگوں کو دیکھو بھائی, سیدھی سی بات ہے, جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اور ان سے اپنی نظریں مت ہٹاؤ. ٹھیک ہے نا, تو اسکرین ٹائم ختم کرو. یہ فیس بک اور یہ یوٹیوب اور یہ سب, یہ آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ جو کہ نہیں پاسبل ہے, اور یہ جھوٹ ہے. اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے نا, اور آگے اللہ نے کہا ہے تم لوگ کیوں دیکھتے ہو, یہ سب تم لوگ اتنا کیوں کر رہے ہو, ترید زینت الحیات دنیا. اپنے نبی کو کہا ہے, اے اللہ کے نبی, یہ جو بڑے بڑے آ رہے ہیں, بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں قریش کے, ان کے ماشاءاللہ ایسے ایسے عطر ہوتے تھے, ایک عطر لگایا ہے تو پوری گلی مہک رہی ہے. اتنے مہنگے پرفیومز اور برانڈز اور کپڑے اور جوتے کے, مطلب بندہ بیلٹ بھی دیکھتا رہ جائے اور جوتے بھی اور کٹنگ بھی, سب کچھ دیکھتے رہ جائیں آپ صرف اور صرف. اللہ کے نبی, ترید زینت الحیات دنیا, کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں کریے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, آپ ہرگز اس آدمی کے پیچھے مت چلیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیا ہے. وکانا امرہ فروطا, اور اس کا جو معاملہ ہے نا وہ حد سے گزر چکا ہے. تو اسی لیے ایسے لوگوں کو خدا کا واسطہ نہیں دیکھا جائے. تو یہ آیتیں وہ ہیں, میں نے بتایا آیت نمبر 28, 29 اور 30. پھر تھوڑا سا جہنم والوں کا ذکر ہے اور پھر جنت والوں کا ذکر ہے. یہ 3 آیتیں آپ یاد کریے, اور یہ بڑی آیتیں. تو اگر ایک رکعت کے اندر آپ نے 33 کلمات ورڈز پڑھے ہیں, بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو کہ بہت لمبی ہیں, تو اس میں اگر آپ دیکھیے گا کہ نمبر آف لیٹرز اگر آپ نے 33 پڑھے ہیں تو آپ کی ایک رکعت کاؤنٹ ہو جاتی ہے, آپ کی ایک رکعت. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے کسی رکعت میں اپنی 33 کلمات ورڈز, الف با تا سا ہے نا, یہ ورڈز ہیں, اگر آپ نے 33 ریسائٹ کر لیے تو وہ رکعت آپ کی ہو گئی. تو اس سے کم پہ علماء منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ رکعت نہیں ہوتی ہے. یا پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لی جائیں. اب اتنی لمبی آیتیں تو یہ تو آپ ایک رکعت پہ بھی, مطلب ایک آیت پڑھ کے بھی رکوع کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ آیت آپ پڑھیے, آیت نمبر 28, 29 اور 30 ایک رکعت میں, کسی بھی روزانہ کی سنتوں میں نا, ایک رکعت میں یہ پڑھ لی, ایک رکعت میں کوئی اور سی پڑھ لی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم آگے آیتیں پڑھیں تو میں آپ کو پھر ریکمنڈ کروں گا انشاءاللہ کہ یہ بھی حفظ کر لیں, بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم آ رہے ہیں. ایک تو ہمارا ہو گیا ایمان کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کے جو ہم نے آخری قصہ جو پڑھا ہے اصحاب کہف کا, اس کے اندر مین باتیں کیا ہیں کہ نمبر 1, انسان کا ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. آخری زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا, جیسے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا. اور ان ایمان بچانے کے لیے انسان کو اگر ہجرت کرنا پڑے تو اس کو ہجرت کرنی چاہیے, اس جگہ کو چھوڑ دینا. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, وہ اعمال چھوڑ دینا, وہ چیزیں چھوڑ دینا, ان لوگوں کو چھوڑ دینا, اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا. تو ایمان بچانے کے لیے اگر ہجرت کرنی پڑے, جگہ چھوڑنی پڑے, تو انسان تیار رہے اور اس میں کرے. دوسرا جو سب سے اہم بات, جوانی کے دن. جوانی کے دن بہت قیمتی ہوتے ہیں, اس جوانی کو ضائع نہیں کرنی, اور خاص طور پہ جوانی گزارنی ہے ایمان بنانے میں. کوئی جوانی اپنی گزار رہا ہے کیریئر بنانے میں, کوئی جوانی گزار رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں, کوئی جوانی گزار رہا ہے قتل و غارت میں,
کوئی جوانی گزار رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، ہے نا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی اپنی جوانی جو ہے نا وہ گزار رہا ہے فلموں ڈراموں میں، سوشل میڈیا میں کوئی اپنی جوانی گزار رہا ہے، کہاں کوئی جوانی کہاں گزار رہا ہے کہاں نہیں. ہم نے اپنی جوانی گزارنی ہے ایمان کو بنانے میں، ایمان کی محنت میں، جبکہ اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور سچ دکھا دیا ہے. ہم اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی سب چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ضرور دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نمبر 2 جو ٹیسٹ آئے گا وہ ٹیسٹ آف ویلتھ ہے. تو ٹیسٹ آف ایمان ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں جو ایک اور بات اصحاب کہف سے ملی وہ یہ کہ ہمیں ایک جماعت کی صورت میں رہنا ہے، ہمیں اکیلے نہیں رہنا. ہمارے دوستوں کی گیدرنگ ایسی بنے جو نیک لوگوں پہ مشتمل ہو، نیک لڑکے ہوں سارے ہمارے ایسے ہوں، اچھی سوچنے والے، اچھا بولنے والے، اچھا دیکھنے والے، اچھے خیالات کو اپنے دماغ میں لانے والے، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنے والے. ٹھیک ہے نا، اپنی زبان کو بھی بے حیائی سے بچانے والے، اپنی آنکھوں کو بھی بے حیائی سے بچانے والے، اور اپنے دل کو بھی بے حیائی سے بچانے والے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے بندے ہوں، جائیں گھومیں پھریں ہر جگہ پہ یقیناً اللہ یاد رہے گا بس. ٹھیک ہے نا، یہ وہ گیدرنگ ہوگی جو کہ پاکیزہ ہوگی، ایک دوسرے کی عزتیں کوئی پامال نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور پھر کیا ہے کہ دین کی ترقی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب نے علم بھی حاصل کرنا ہے، ساتھ نالج بھی گین کرنی ہے، ساتھ تفریح بھی ساتھ کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اکیلا آدمی اس طوفان کا، اس طوفان بے حیائی کا، اس طوفان شیطانیت کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، یاد رکھیے گا، جب تک کہ آپ ایک گروپ نہ بن جائیں. تو ایک گروپ بننا ہے اور اس گروپ کے ساتھ مل کے رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا گروپ ہونا چاہیے. بہرحال آئیے اب ہم پڑھتے ہیں ٹیسٹ نمبر 2. وہ یہ ہے ٹیسٹ آف ویلتھ، مال کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کیا ہے بھائی؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان لوگوں کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں. ٹھیک ہے نا، مثال پیش کریں. تو اس میں کیا ہے؟ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے. اچھا، یہ بندہ یہ بڑا ویل آف تھا. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب اس زمانے کے بڑے ویل آف تھے. اور آپ اندازہ کریں، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اب ایسے آج کے زمانے میں اگر ہم نے کوئی بزنس انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ کے پاس کیپٹل ہونا ضروری ہے، پیسے ہونے ضروری ہیں. آپ کوئی جگہ دیکھو گے، پھر آپ نے اگر چلو جگہ، اول تو جگہ خریدنا ایک ایشو ہے بہت بڑا، جگہ ہی نہیں ملتی آج کل تو کروڑوں کی جگہ ہیں. ایک عام آدمی بزنس شروع کرنا چاہے تو اس کو تو صرف اس جگہ سوچ کے ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کروں گا کیا، جگہ اتنی مہنگی ہے. چلو آپ نے کرایہ پہ بھی لی مثال کے طور پہ، اب وہ کرایہ آپ کو بھرنا ہے ایک تو، پھر وہ بزنس چلے گا اس کے لیے پھر آپ کو شروع میں ایکسپینسز سارے کرنے ہوں گے. ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، 3-4 بھائیوں نے مل کے کھولا ہے مدرسہ. آپ یقین کریے ان بیچاروں کا جو شروع کا صرف ایکسپینس تھا نا ہلکا پھلکا، وہ بھی کرایہ ملا کر ہر چیز ملا کر صرف اور صرف تاکہ لوگ دیکھ سکیں گے بھائی یہ ایک مدرسے کی کیفیت ہے، مدرسہ ہے یہاں پر. آپ یقین کریں ان بیچاروں نے مجھے بتایا، کہنے کہ بھائی ہمارے 7 لاکھ روپے لگ گئے صرف اور صرف یہ بنیادی چیزیں، ضرورت کی چیزیں لینے میں 7 لاکھ روپے لگ گئے. بورڈ لگانا اور قالین بچھانا اور یہ کرنا اور جگہ لینا کرائے پر، یہ سب ملا کے 7 لاکھ روپے لگ گئے. سوچیں آپ، یہ جو بندہ تھا جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اس اللہ کے بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انہوں نے کوئی کام شروع کیا تھا، وہ تو اس زمانے میں کیا تھا، انہوں نے کوئی باغ لگائے، مطلب اس کے انگور کے، جنتین من اعناب، ان کے 2 باغ تھے انگوروں کے. انگور کے اتنے سارے فوائد ہیں. انگور اس زمانے میں، اب پھلوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ پھلوں کا ایک پورا کاروبار ہوتا ہے. اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کس قسم کا اس کا باغ تھا، مطلب اس کا سیٹ اپ کیسا تھا. آپ سیٹ اپ چیک کرو. جنتین من اعناب، ایک تو کیا تھے کہ ہم نے 2 انگوروں کے باغ ان کو اس کو دیے تھے، اور ان کو کھجور کے تنوں سے گھیرا ہوا تھا. کھجور کے درخت سائڈ میں تھے اس کے، وہ لمبے لمبے درخت سایہ کیے ہوئے تھے، اتنے کھجور کے درخت. ایک طرف انگور لگ رہے ہیں، انگور جائے گا بکے گا، دوسری طرف کھجور لگ رہی ہے. صحیح ہے بھائی، تو کھجور کا الگ بزنس چل رہا ہے، انگور کا الگ بزنس چل رہا ہے. اچھا جی آگے، وحفظناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف باغ لگ گئے ہوں، بلکہ دونوں باغوں کے درمیان جو ہے نا وہ کھیتی باڑی ایریگیشن الگ چل رہی تھی. اس کے اوپر انہوں نے اور جو میوے جات لگائے ہوئے تھے اور کیا کیا لگایا ہوا تھا وہ اللہ کو پتہ ہے. تو مطلب آپ سورس آف انکم چیک کرو، ایک طرف
انگور کے 2 باغ ہیں پورے پورے. اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں تو ظاہری باتیں بہت ساری جو ڈرنکس بنتی ہیں انگور سے بنتی ہیں, ہے نا, اس طریقے کے اور بہت سارے اس زمانے میں تھے معاملات. تو ایک تو وہ سب چل رہا تھا ان کا. دوسرا یہ ہے کہ کھیتی باڑی الگ چل رہی ہے, یعنی کہ وہ جگہ کوئی بنجر زمین نہیں تھی, وہ پوری گرینری تھی چاروں طرف. اور ان باغات کے چاروں کی نا لائنیں لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں سے, سایہ پڑتا تھا. تو کھجور کا بزنس الگ چل رہا ہے. تو آپ اندازہ کرو فل آف بزنس سارا کا سارا, اس کی پوری زمین تھی, وہ جوان مالک تھا ان سب چیزوں کا. ٹھیک ہے جی. کلتا جنتین آتت اکولہا ولم تظلم منہ شیئا, دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ باغ کے پھلوں میں کمی آ جائے, نہیں, زبردست. اب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے. اندازہ کرو کیا لیول ہوگا اس کی کمائی کا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا. میکسیمم پروڈکٹ, آپ پروڈکشن میکسیمم تھی, میکسیمم پروڈکشن. ٹھیک ہے نا. اور اس کی کھپت بھی ویسے ہی آگے مارکیٹ میں نکلتا تھا وہ, تو بھائی کیا بتائیں, مطلب بہترین کوئی بزنس. ٹھیک ہے جی. اور وفجرنا خلالہما نہرا, اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. چلو پانی کا بھی خرچہ نہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا باغ کو مینٹین کرنے میں, کھیتی باڑی کے اندر پانی کا بہت بڑا کام ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جو گاؤں وغیرہ ہے پاکستان میں جہاں ایریگیشن ہوتی ہے وہاں پانی خریدنا پڑتا ہے, اتنا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے پورے پورے کھیت کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ یا پھر وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, یا اللہ بارش دے دے, یا اللہ بارش دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے کو نہر چلا دی, اللہ پاک نے اس کی ایریگیشن بھی اپنی ہو گئی. مطلب اگر آپ ایکسپینس دیکھو تو اس میں ایکسپینس آلموسٹ مطلب بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیرو ہے. ہلکا پھلکا تو ہوتا ہوگا, لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنا اسٹیبلشڈ بندہ. 2 باغ ہیں اپنے اس زمانے کے اندر, اس کے پھل نکلنے ہیں دبا کے. ٹھیک ہے نا. کھجوریں الگ بک رہی ہیں, کھیتیاں لگائی ہوئی ہیں, اس کے اوپر سبزیاں پھل وغیرہ وہ الگ نکل کے جا رہے ہیں, آگے ایکسپورٹ امپورٹ سب ہو رہا ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے پانی کا بھی خرچہ نہیں ہے, وہ نہر چل رہی ہے, نہر سے پانی بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نقشہ کھینچا ہے. یہ آئیڈیل باغ ہوتا تھا عرب کے اندر بھی نا, کہ کاش کسی کو ایسا مل جاتا تھا نا تو اس کے وارے نہارے, مطلب کہتے تھے چاندی ہو گئی ہے. کسی بندے کو کوئی ایسی سرزمین مل جائے کہ جہاں پر ایریگیشن سے لے کر اور ہر شے, اور آپ کے پاس مطلب نو ایکسپینس ہے نا, اور پروڈکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میکسیمم پروڈکٹیوٹی, میکسیمم پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا زبردست ہو رہا ہے معاملہ, میکسیمم پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست نعمتوں سے نواز دیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میکسیمم پروڈکٹیوٹی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. ایک تو یہ سب چیزیں آپ نے سمجھ لی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کریں. بلکہ میں کام ہی کرتا ہوں کہ آپ سب سے گزارش ہے, اصل میں نا یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے, آپ لوگ ذرا دوبارہ جوائن کریں تاکہ میں ایک مرتبہ دوبارہ نقشہ کھینچوں اس آدمی کو اللہ نے نوازا کیسے تھا. ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دوبارہ سب جوائن کر لیں پلیز. اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے.